اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبک لتکون من المؤمنین۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے پڑھیں گے۔ پیچھے قوموں کا تذکرہ تھا، مختلف قوموں کا ذکر، ان کے پیغمبر کا اور ان پہ آنے والے عذاب کا ذکر ہوا، اور اب مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ قرآن، یعنی وہ جو تمہارے ذہنوں میں ہے، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ شاعر کا کلام ہے، اور شاعر کے بارے میں یہاں آئے گا آخر میں اسی رکوع میں کہ ان کا نظریہ تھا کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کو شیطان الہام کرتے ہیں، شیطان ان کے ذہنوں میں خیالات ڈالتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ شاعر کہتے تھے، اور آپ کے کلام کو بھی وہ شاعرانہ کلام کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لتنزیل، نازل کیا ہوا ہے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا، ایک ہوتا ہے انزل ینزل انزال، اور ایک ہوتا ہے نزل ینزل تنزیل، باب تفعیل اور باب افعال۔ فرق یہ ہے کہ باب افعال میں فوراً ہوتا ہے معنی، انزل ینزل انزال کا معنی ہے ایک دفعہ نازل کر دینا، اور نزل ینزل تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اسی طرح ہوتا ہے علم یعلم اعلام، اعلام کا معنی ہے خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دیا ہم نے، چاہے سمجھ آئی یا نہیں آئی، ہم نے اعلان اعلن یعلن، اعلان بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علم یعلم تعلیم، تعلیم جو ہوتا ہے وہ تفعیل پر ہے، آہستہ آہستہ تعلیم دینا، ایک چیز سمجھ آ گئی ہے پھر اگلی بتانا۔ اسی طرح ہوتا ہے نزل ینزل تنزیل، ایک چیز کی ضرورت ہے تو اس وقت نازل کرنا، اگلی چیز کی پھر ضرورت ہے تو پھر نازل کرنا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ہم نازل کر رہے ہیں، ہم ایک بار ہی قرآن کو نازل نہیں کیا۔ نازل، اتارا ہے اس کو، لے کر آئے ہیں اس کو، روح الامین، امانت دار فرشتے، امانت دار فرشتے لے کر آئے، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، آپ ان کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں، مبین جو واضح ہے، واضح عربی زبان میں، تمہاری زبان بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ، یعنی اس رسول، یہ رسول، لفی زبر الاولین، پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، اس رسول کے آنے کی نشانیاں یا اس کتاب کی نشانیاں پہلے صحیفوں میں، تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں، قرآن کی نشانیاں اور رسول اللہ کی نشانیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اولم کیا نہیں ہے، یکن لہم کیا نہیں تھی ان کے لیے، آیت نشانی، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں تھی، ان یعلمہ کہ علم رکھتے ہیں اس کے، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء کو بھی اس بات کا علم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی خبر ہے اس بات کی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اتارتے اس قرآن کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض اجمیوں پر، کہ کسی اجمی پر یہ عربی قرآن نازل کرتے جس کی مادری زبان عربی نہ ہوتی، اور وہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کے سناتا تو تمہیں سمجھ نہ آتی، یا عربی کے علاوہ اجمی زبان میں اس قرآن کو نازل کرتے، اجمی پر کرتے تو اس عربی کی باریکیوں کو وہ نہ سمجھ سکتا، ٹھیک ہے، اس کو خود صحیح سے سمجھ نہ آتی تو تمہیں کیا سمجھاتا، یا اجمی پر نازل کرتے اور عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے ہم تو تمہیں سمجھ نہ آتی، تم تو عربی ہو۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ تمہیں عربی زبان میں نازل کیا ہے قرآن، مشرکین مکہ سے خطاب ہے، اور اس وقت جو ہے ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم اتنی عربی تو سیکھے نا کہ کچھ نہ کچھ دین کے احکامات کو خود سمجھ سکے، ٹھیک ہے نا، اتنی عربی تو سیکھے۔ اب دیکھیں نا، انگلش آج کل ہمارے بچوں نے اور نوجوانوں نے اسکولوں اور کالجوں میں اتنی سیکھ لی ہے، اتنی انگلش سیکھ لی ہے کہ انگریزوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، ایسے ایسے ماہر بھی موجود ہیں، ہمارے اردو بولنے والے سرائکی اور پنجابیوں کی اولاد، اتنی انگلش انہوں نے سیکھ لی ہے کہ جو انگریزوں کو بھی انگریزی پڑھا سکتے ہیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں آتی کہ کلمے کا ترجمہ آئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں، اتنی بھی عربی نہیں سیکھی، وہ دنیا کمانے کے لیے سیکھ لی ہے، اگر ادھر محنت کرتے تو یہ بھی سیکھ جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں عربی سیکھنے کی، لیکن اگر
وقت گزر چکا ہے نہیں سیکھ سکتے تو پھر بھی کم از کم ہم جو ہے ترجمہ کیا ہوا تو موجود ہے نا، ترجمہ تو پڑھیں نا قرآن کا، روزانہ ایک رکوع پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ پڑھتا ہے اسے یعنی اس قرآن کو علیہم ان پر، ما كانوا به مؤمنین جو نہیں تھے اس قرآن پر ایمان لانے والے. وہ ان پر قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور آیتیں نشانیاں پھیر پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جس طرح پیچھے تھا ہر قوم کے آخر میں کیا تھا، لیکن اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہ مشرکین مکہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اور ان پر قرآن پڑھ رہے ہیں. آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.